بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ ایک گزارش آپ سے کرنی تھی لیکن وہ اس ویڈیو میں نہیں، پھر کبھی صحیح، اور کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ طویل بھی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کے لیے تاریخ دے دی ہے الیکشن کے لیے، یعنی عام انتخابات کے لیے 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی ہے، اور 11 فروری بروز اتوار ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا صوبہ اور بلوچستان کے متعدد علاقے جو ہیں وہ ان دنوں شدید سردی اور برفباری کی لپیٹ میں ہوں گے۔ خیر، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جناب، آج کی جو سپریم کورٹ کی سماعت تھی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، اس میں وہ بیل مجھے مار، وہ ہے نا، ایک محاورہ ہے کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے تو روزے گلے پڑ گئے، یا روزے کم کروانے گئے تھے تو نمازیں گلے پڑ گئی۔ اس طرح کا ایک محاورہ ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، وہ بلا جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی۔ کچھ مانگنے کچھ اور گئے تھے، نیت کچھ اور تھی پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن گلے کچھ اور پڑ گیا۔ وہ کیا کہ ایک سے زائد مرتبہ تینوں کے تینوں جج صاحبان، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان، انہوں نے آج صدر مملکت کو توہین عدالت، توہین آئین کا مرتکب قرار دیا، اور کہا کہ کیا ان کو نوٹس کر دیا جائے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، آئین سے روگردانی کی ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، لیکن کب تک؟ اب یہ لانگسٹ سرونگ صدر ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ذلت کسی بھی منتخب جمہوری صدر کے حصے میں آئے گی یا آئی ہے، اس کا نام ہے عارف علوی، ڈاکٹر محمد عارف علوی۔ یہ جو آج کی سماعت ہے، میں اس کی روداد آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ خود سمجھ لیں کہ عدالت کا موڈ کیا تھا، عدالت کا رویہ کیا تھا۔ اور وہی بات کہ آپ بیل مجھے مار، کیونکہ سب سے پہلے علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، انہوں نے سمجھا یہ بندیال کورٹ ہے کہ جی میں سب سے پہلے دلائل دینا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا جی بسم اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جناب انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکلاء سے سوال کیا کہ پہلے دلائل کون دے گا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ پہلے مجھے دلائل دینے کا موقع دیں۔ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنی استدعا 90 دن میں انتخابات کرانے تک محدود کر لی ہے۔ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے سے 90 دن میں انتخابات ہونا لازم ہے۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں سجیل سواتی، انہوں نے یہ 11 تاریخ کا اعلان کر دیا تھا۔ اچھا، چیف جسٹس نے علی ظفر سے مکالمہ کیا کہ 90 دن میں انتخابات کی استدعا تو پھر غیر مؤثر ہوگی۔ پچھلی سماعت پر کہہ دیا تھا کہ 90 دن میں تو اب انتخابات ممکن ہی نہیں۔ علی ظفر نے کہا، یہ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف انتخابات چاہتی ہے، انتخابات کیس سے بنیادی حقوق جڑے ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا کسی کو بنیادی حقوق کے نقطے پر کوئی اعتراض ہے؟ عدالت میں بنیادی حقوق کے نقطے پر اٹارنی جنرل سمیت کسی فریق نے اعتراض نہیں کیا۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ تو پارلیمنٹ ہوگی، نہ قانون بنیں گے۔ انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈیول دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے خط لکھا تھا۔ کیا صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کے معاملے کا نوٹس لے؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ خط جو ہے وہ خط میں لکھا کہ عدالت انتخابات کے معاملے کو دیکھے۔ کیا صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کے معاملے کا نوٹس لے؟ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ صدر نے خط میں لکھا کہ عدالت بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر نے خط میں انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی۔ کیا صدر مملکت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ وکیل پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ صدر نے انتخابات سے متعلق مشاورت کر کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اسمبلیاں 9 اگست کو تحلیل ہوئیں تو صدر نے الیکشن کمیشن کو خط 2 ستمبر کو کیوں لکھا؟ صدر مملکت نے 15 اگست کو الیکشن کمیشن کو خط کیوں نہیں لکھا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر مملکت نے زبانی ہی سپریم کورٹ کو معاملے کا نوٹس لینے کا کہا ہے؟
کیا صدر نے آئین کے آرٹیکل 186 میں ایڈوائزری دائرہ اختیار میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط الیکشن کمیشن کو لکھا، سپریم کورٹ کو نہیں۔ کیا سپریم کورٹ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار ہے؟ کیا تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزیر اعظم سے مشورہ کرنا ضروری ہے؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے گا، مشاورت ضروری نہیں، صدر کا اپنا آئینی فریضہ ہے وہ تاریخ دے۔ سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو صدر کو کہا کہ تاریخ دینا آپ کا اختیار ہی نہیں، ہمارا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا وہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی؟ صدر نے جس خط میں تاریخ دی وہ کہاں ہے؟ بعد ازاں پی ٹی آئی کے وکیل نے صدر کا وہ خط پڑھ کے متن اس کا سنایا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ صدر نے تاریخ دینے کا حکم دینا ہے، حکومت نے اسے نوٹیفائی کرنا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی تو اس پر تو کسی کا اعتراض نہیں، صدر نے تاریخ نہیں دی تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ انتخابات اہم معاملہ ہے، مگر جس نے تاریخ نہیں دی اس پر توہین عدالت کا نوٹس کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے دلائل تو یہ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ صدر نے تاریخ نہیں دی تو کارروائی کریں، آپ اس سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں نا جس کے لیڈر کو صدر نے لیڈر کہا، یعنی عمران خان کو اپنا لیڈر کہا۔ آپ اپنے لیڈر یعنی عمران خان کو کہیں کہ صدر کو کال کر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرا دیں۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط مبہم ہے، خود مان رہے ہیں کہ خط مبہم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے تاریخ نہ دے کر آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیا سپریم کورٹ آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ اگر صدر تاریخ دینا ہے، اگر تاریخ صدر نے دینا ہے، عدالت کیا انہیں ہدایت دے؟ فرض کریں صدر تاریخ کا اعلان نہ کریں تو کیا ہم ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں؟ علی ظفر، آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ علی ظفر، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور صدر انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند ہیں، آپ کا کہنا ہے کہ ہر روز تاخیر سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ خیر لمبی کہانی ہے، لیکن اب یہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن مشاورت کے لیے نہیں بھی آیا تھا تو صدر تاریخ کا اعلان کر دیتے، صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا صدر نے الیکشن کمیشن کو 24 اگست کے خط کا جواب دیا؟ علی ظفر نے کہا کہ بہتر ہوگا صدر کو انفرادی طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ صدر مملکت کو مملکت کے طور پر دیکھا جائے۔ صدر کے مطابق انتخابات کی تاریخ 7 نومبر بنتی ہے۔ چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر فرد نہیں ادارہ ہے، صدر نے کہاں پر انتخابات کی تاریخ دی یہ بتا دیں۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین واضح ہے کہ تاریخ صدر کو دینا تھی، آئین کی خلاف ورزی 7 نومبر کو ہو جائے گی، 7 نومبر کو انتخابات نہ ہونے سے ہر دن آئین کی خلاف ورزی شمار ہوگا۔ پی ٹی آئی وکیل علی ظفر عدالت میں بولے کہ میرا کیس بھی یہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر کو تو تمام طریقہ کار معلوم تھا، صدر کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے، لیکن آپ بتا دیں کہ انہوں نے تاریخ کب دی؟ صدر مملکت کی گنتی درست تھی کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے 89واں دن 6 نومبر ہے، صدر مملکت نے تو تاریخ نہ دے کر خود آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب آپ بتائیں جناب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ اب ہر شخص آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یعنی ہر شخص کر رہا ہے تو صدر نے بھی کر دی تو کیا حرج ہے؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہر شخص نہیں، آپ بولیں کہ صرف صدر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو حضور یہ کہانی ہے کہ آج یہ توہین عدالت اور آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کون؟ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بات وہی محسن بیگ کی، عمران تو گیا، ڈاکٹر عارف علوی اپنے عہدہ صدارت کے بعد تو بھی گیا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔